استاد اور استاد کی عظمت کو سلام۔ 5 اکتوبر دنیا بھر میں ٹیچرز ڈے، یوم استاد یا یوم اساتذہ کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کو ہی فخر حاصل ہے کہ اس دین کے ماننے والوں کو پہلا سبق تو یہ دیا گیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھ اس کے نام سے جس نے تجھے خلق کیا یا پیدا کیا۔ اور اسی دین نے اسی تسلسل میں دوسرا سبق یہ دیا کہ ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ احترام اور سب سے زیادہ فخر کرنے کے لیے استاد کا مقام ہے، اور یہ کہا گیا کہ جو تمہیں ایک لفظ بھی سکھائے وہ تمہارا استاد ہے۔ میری حیات میں ایسے استاد بھی ہیں جن کا اثر میری روح، میری فکر اور میری زندگی کے ہر پہلو پر ہے، اور ایسے استاد بھی ہیں جنہوں نے حقیقی معنوں میں مجھے فقط اور فقط ایک لفظ سکھایا، اور میں انہیں استاد کا مقام دیتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے۔ استاد ہونا بذات خود بہت بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک انسان، خاص طور پہ پرائمری کا ٹیچر، کہ جس کا پڑھایا ہوا آدمی ملک کا صدر بھی بن جاتا ہے، یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری بھی بن جاتا ہے، کسی عالمی ادارے کا سربراہ بھی بن جاتا ہے، لیکن وہ پرائمری ٹیچر کا ٹیچر ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ صبر کی مثال، یہ استحکام کی مثال صرف ایک استاد ہو سکتا ہے۔ استاد ہونا بہت رخ سے ہے۔ اپنی حیات میں بہت سے لوگ آپ کے استاد ہیں، اور جانے انجانے میں آپ خود بہت سے لوگوں کے استاد ہیں۔ زندگی اسی سیکھنے سکھانے کے عمل کا نام ہے۔ یاد رکھیے، سکھاتا وہی ہے جس میں سیکھنے کے عمل کی کوئی رمق ہوتی ہے، کیونکہ یہی سیکھنا دراصل آگے چل کے سکھانے کے عمل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے زمانہ بہت تیزی کے ساتھ بدلا ہے، اقدار میں تبدیلی آئی ہے، تہذیبوں میں منفی حوالے سے بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، روایات بدل گئی ہیں، اسی طرح استاد کی عزت اور مرتبے اور مقام، یہ چیزیں بھی بڑی تیزی سے زوال پذیر ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی یہ کہتے سنا کہ جی ہاں وہ استاد ہیں، مگر ہم پڑھتے ہیں اور ہم پڑھنے کے پیسے دیتے ہیں۔ جن معاشروں میں اس قسم کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں تو فکری زوال کی یہ ابتدا نہیں بلکہ انتہا ہوا کرتی ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد کی عرض کروں کہ میری اپنی ذاتی زندگی میں جن لوگوں نے استاد کے طور پر کردار ادا کیا، اس میں سب سے پہلا نام میرے والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی کا ہے، کہ جنہوں نے پیدائش کے وقت میرے کان میں اذان دے کر بس ایسے جیسے کہ میرے خون میں حق کہنے اور سچ بولنے کی تخم ریزی کر دی، اور یہ درخت پھر ایسے پھلا پھولا کہ نفرت منافقت سے رہی عمر بھر، مجھے صفدر نہ چل سکا نہ زمانے کے ساتھ ساتھ۔ زندگی میں ڈسپلن، ٹائم کا ڈسپلن، شاعری میں ڈسپلن، الفاظ کی نشست و برخاست، تلفظ کا خیال، آواز کا اتار چڑھاؤ، وہ میرے نشریات میں بھی استاد تھے، اور میری حیات پر ان کا جتنا گہرا اثر ہے شاید میں اسے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض نہ کر سکوں۔ ہر بچے کا یا پڑھے لکھے خاندانوں میں کسی بچے کی ابتدا اس کا پرائمری اسکول ہوا کرتا ہے۔ میں ذہنی طور پر ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جنہیں پروردگار نے اس قسم کی چیزیں بہت حد تک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ التوفیق الا باللہ۔ پروردگار عالم
ان لوگوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ کلام پاک میں کئی آیات اس حوالے سے ہیں کہ جن میں احسان مندی کا عنصر موجود ہے۔ احسان کا بدلہ ہی احسان ہے، احسان کا بدلہ بڑی سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتا۔ اور استاد کا احسان واحد ایسا احسان ہے کہ جسے شاید دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی اس کا ایک ذرہ بھی ادا نہ کر پائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں وہ خوش قسمت انسان ہوں جسے اپنے پرائمری کے اسکول کے اساتذہ سے لے کر پھر ہائی اسکول، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر دینی تعلیم اور پھر سماج میں شاعری، نشریات اور تعلقات کے زمرے میں لگ بھگ 99% اساتذہ کے نام یاد ہیں۔ اب اگر یہ نام گنوانے کے لیے بیٹھوں گا تو یہ صوتی کالم یا صوتی و بصری کالم کم سے کم 1.5 گھنٹے کی دورانیے پہ محیط ہو جائے گا۔ چند چیدہ نام اس لیے کہ مجھے 5 اکتوبر کی رات کو پہلی خوشی اس وقت ملی جب کراچی میں مقیم میری نشریاتی شاگرد رابعہ اکرم، جو خود اب ایک استاد کی حیثیت میں ہے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے فن کے اعتبار سے اور اپنے کام کے اعتبار سے، انہوں نے اس فیس بک پر استاد کو سلام کے زمرے میں میرا ذکر کیا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نشریات میں جن درجنوں نہیں بلکہ 150 سے زیادہ پروڈیوسروں کو میں نے تعلیم دی، ان میں سے 8-10 نام ایسے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مجھے فراموش نہیں کیا۔ رابعہ اکرم ان میں سے ایک ہیں، کوثر سمرین ان میں سے دوسری ہیں، آصف کھیتران ان میں سے تیسرے ہیں، اور اسی طرح یہ فہرست کم از کم درجن بھر لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے کہ میرے ان شاگردوں نے اپنے استاد کو وہ عزت دی جو شاید میں اپنے اساتذہ کو نہیں دے سکا۔ رابعہ اکرم، بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک استاد کے طور پر یاد رکھا۔ یاد رکھیے، آج کا طالب علم کل کا استاد ہوا کرتا ہے، اور اب آپ خود بھی اس مقام پہ پہنچ چکی ہیں۔ رابعہ کی یہ تحریر فیس بک میں پڑھنے کے بعد میری ذہن میں جیسے ایک فلم چلنے لگی، اور مجھے اپنے بچپن کے اساتذہ سے لے کر اور آج اس عمر تک کے استادوں کا خیال آنے لگا، ان کے نام ذہن کی سکرین پر نمودار ہونے لگے، ان کی صورتیں ذہن کی سکرین پر چلنے لگیں، اور پھر کئی واقعات رات کے آخری پہر تک اس فلم کی سکرین پہ جیسے نمودار ہونے لگے۔ پرائمری اسکول میرا رنگ محل مشن ہائی اسکول تھا۔ اسکول میں بڑے بڑے جہاں دیدہ، بڑے بڑے صاحبان علم اساتذہ موجود تھے۔ جس زمانے میں آپ سمجھیے کہ 61، 62، 63، 64 کے زمانے میں جب میں پرائمری اسکول میں تھا تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر سردار خان صاحب تھے۔ میرے سارے بھائی اسی اسکول میں پڑھے تھے، بڑے، اور سب سے چھوٹا میں تھا۔ سردار خان صاحب اس کے پرنسپل تھے۔ ماسٹر حسن سائنس کے استاد تھے۔ ماسٹر احسان الیاس ہمارے تقاریر کے شعبے کے انچارج تھے۔ ماسٹر نبی بخش یہ موسیقی کے استاد تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میں ان 5 طالب علموں میں تھا پرائمری کلاس میں، جب صبح اسمبلی ہوا کرتی تھی تو اسٹیج پر جو 5 بچے پڑھا کرتے تھے ان میں ایک میں تھا۔ ماسٹر نبی بخش ہارمونیم لے کے بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے ساتھ 5 بچوں میں ماسٹر نبی بخش کے نواسے بھی شامل تھے۔ ایک لڑکے کا مجھے نام آج تک یاد ہے، شاہین، اللہ جانے کہاں ہوگا وہ ان دنوں میں۔ ہم 5 بچوں میں شاہین بھی شامل تھا۔ مجھے آج تک وہ الفاظ یاد ہے کہ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاج وردی کیا آسماں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا،
کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ استاد نبی بخش ہمارے موسیقی کے استاد تھے۔ اسی طرح ماسٹر رلیہ رام کی فیملی میں سے ایک استاد اور بھی تھے جن کا نام غلام نبی تھا۔ غلام نبی ایک ہاتھ سے بلکہ ایک پورے بازو سے محروم تھے، لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے انہیں کمال کی مصوری کی صلاحیت دی ہوئی تھی، اور وہ اسکلپچر مجسمہ سازی کے ماہر تھے، لیکن ہمارے ہائی اسکول کے استادوں میں شامل تھے۔ ہم نے ان سے تھوڑے سے بیت بھی کھائے۔ جو میرے عزیز ترین استاد تھے مردوں میں، وہ ماسٹر ڈیوڈ ایبل تھے۔ مشن اسکول کے یہ استاد ریاضی کے استاد تھے، ہمارے محلے دار بھی تھے، وسن پورہ اور شاد باغ کے درمیانی علاقے میں رہتے تھے، اور جیسے بچے بچپن میں اساتذہ کو اور اسکول کو جھل دیا کرتے ہیں، میں بھی ان طالب علموں میں سے تھا۔ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی کمال تھا، لیکن یہ ایک حصہ بھی تھا کہ پڑھائی میں جھل دے جانا۔ تو ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد مرحوم سے یہ شکایت کی گئی کہ صفدر 2 دن سے کلاس میں نہیں آ رہا، اسکول جاتا تھا، ریاضی کی کلاس میں نہیں گیا۔ تو میرے والد نے مجھے پوچھا، میں نے کہا نہیں، میں تو کلاس میں جاتا ہوں، کیونکہ پیچھے بیٹھتا ہوں، اس لیے ماسٹر ایبل صاحب کو نظر نہیں آیا ہوں گا۔ والد محترم اسکول تشریف لائے، اور جب اس کمرے میں جو ریاضی کا کمرہ تھا اور ماسٹر ایبل صاحب پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے تمام بچوں کے سامنے یہ پوچھا کہ ماسٹر صاحب نے یہ شکایت کی ہے کہ تم کلاس میں نہیں آ رہے۔ شاید میں نے اس وقت بڑی ڈٹائی سے ماسٹر ایبل صاحب کے سامنے کہا کہ نہیں ماسٹر صاحب، آپ شاید بھول جاتے ہیں، میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں۔ ہر انسان کے اندر ایک دروغ گوئی کا جو حصہ ہے وہ شاید بچپن کے اس حصے میں غالب تھا، اور اسی دروغ گوئی کے بچپن کے حصے نے مجھے ایسا ذبح کیا کہ اب جھوٹ بولنے سے ایسی نفرت ہوئی کہ خدا کی پناہ۔ ماسٹر ایبل صاحب کے ذکر سے یہ بات یاد آئی۔ ماسٹر الیاس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ تقاریر کے ہمارے انچارج ہوا کرتے تھے۔ ملتان میں مجھے یاد ہے ہم نے انٹر اسکول ڈیبیٹس میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ میڈل آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ جو 2 میڈل میں نے حاصل کیے ان میں سے ایک یہ میڈل جو 1964 کا ہے، میں اور آج کے بہت بڑے صحافی نصرت جاوید، ہم دونوں اپنے اسکول کی ٹیم کے رکن ہوا کرتے تھے۔ ماسٹر الیاس صاحب ہمیں لے کے جایا کرتے تھے۔ خواتین ٹیچر جو تھی ہماری، اس میں میری عزیز ترین اور بہت محبت کرنے والی دونوں استاد اب اللہ کو پیاری ہو چکی۔ ماسٹر ٹیچر مولا بخش، نام تو ان کا مولا بخش تھا، لیکن ایسی محبت کرنے والی خاتون میں نے ماں کے بعد کم ہی دیکھی ہے۔ استانی شمیم بہت ہی پیاری خاتون تھیں، کچھ عرصہ پہلے تک تو مجھے لاہور میں ایک جگہ پر ملی تھیں، لیکن اب جانے چونکہ بہت معمر ہو چکی تھی۔ اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاوید دے، اور اگر اللہ کو پیاری ہو چکی تو پروردگار ان کی مغفرت کرے کہ ہماری زندگیوں میں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ اسکول سے نکلنے کے بعد مشن ہائی اسکول سے میں نے ایف سی کالج میں تعلیم حاصل کی، گریجویشن تک کی۔ یہ شاید میری ادبی زندگی کا، علمی زندگی کا اور کردار سازی کا بڑا پختہ زمانہ تھا۔ تو یہاں جو اساتذہ میسر آئے ان کا واقعی میری حیات پر بہت اثر ہے۔ سب سے بڑا نام جن کا زندگی پر مجھ پر احسان ہے وہ پروفیسر آغا سہیل صاحب کا ہے۔ مجھے ادب کی طرف سے ڈرامے کی طرف لانے میں، ڈرامہ نگاری میں بھی اور ڈرامہ کرنے میں بھی آغا صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پروفیسر اقبال مرزا، پروفیسر اقبال احمد خان، اسی طرح سے جب ہم شروع میں داخل ہوئے تو پروفیسر فرزند صاحب اردو کے شعبے کے سربراہ تھے۔ یہ ڈاکٹر سنکلیئر کا زمانہ تھا۔ یہاں جن اساتذہ نے ہماری تربیت کی، ان میں ایک نام غالبیات کے بہت بڑے اسکالر مرحوم پروفیسر معین الرحمان کا ہے، پروفیسر اقبال صحابی، اسی طرح سے اور بہت سے اساتذہ۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا، اگر ایک ایک کا نام لینا شروع کروں تو یہ 1.5 گھنٹے پر محیط
کالم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے جو احباب انتقال فرما چکے انہیں غریق رحمت کرے، جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات خضر عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری زندگیاں تبدیل کی، ہمارے فکری راستوں کو اور روشن کیا، ہمیں عمل کی طرف راغب کیا۔ پروفیسر آغا سہیل تک آتے آتے ایک اساتذہ کی اتنی بڑی چین، اتنی بڑا تسلسل اور اتنی بڑی لائن ہے کہ میں کبھی کبھی اپنے آپ پر فخر کرنے لگتا ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی میں جب صحافت کا ایم اے کرنے کے لیے آئے تو یہاں بھی اس وقت کے جیت اساتذہ ملے۔ ہمارے صدر شعبہ مرحوم ڈاکٹر عبدالسلام خورشید تھے، پروفیسر وارث میر صاحب سے اکتساب فیض کیا، پروفیسر شفیق جالندری صاحب سے اکتساب فیض کیا، پروفیسر مہدی حسن صاحب سے اکتساب فیض کیا۔ تو گویا یونیورسٹی تک ان اساتذہ نے ہماری زندگیوں میں بہت بڑا عملی کردار ادا کیا کہ آج ہم جس مقام پر ہیں، 2 لفظ لکھ لیتے ہیں، 4 لفظ بول لیتے ہیں، تو یہ انہی کا عطا کردہ ہے۔ شاعری میں یوں تو میرا استاد کوئی نہیں، لیکن شعوری، لاشعوری یا غیر شعوری طور پر میری مرثیہ نگاری میں جس شخصیت کا بہت زیادہ اثر ہے اور جنہیں میں اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں، وہ حضرت قیصر باروی ہیں۔ ایک ایسا دوستان، مرثیے کا ایسا بڑا نام کہ اس عہد فراموش نے اس نام کو فراموش کیا۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ان سے اگرچہ براہ راست تلمس کا فیض تو نہ ملا، لیکن ان کی شاعری کو پڑھ کے، ان کے مرثیے کو پڑھ کے میرے مرثیوں پر بڑی گہری چھاپ آئی۔ اس سے پہلے ایک نام حضرت سیف زلفی کا ہے کہ جنہوں نے مجھے مرثیہ لکھنے کی طرف راغب کیا، اور پھر وحید الحسن ہاشمی صاحب جو میرے اساتذہ میں سے ہیں، جن کے پاس کچھ عرصہ میں نے ہائی اسکول کے زمانے میں پڑھا، انہوں نے مجھے مرثیے کی طرف یا سلام لکھنے کی طرف راغب بھی کیا اور شاید میری عملی تربیت بھی کی۔ وہ اسی زمرے میں کہ جو آپ کو ایک لفظ بھی بتائے وہ اپنا استاد ہے۔ شاعری میں یہ 3 لوگ، وحید الحسن ہاشمی صاحب، قیصر باروی اور سیف زلفی، میں واقعی انہیں اپنے استاد کا درجہ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں ارواح کو غریق رحمت کرے کہ انہوں نے کسب فیض ان سے ہم کر سکے۔ نوکری کا زمانہ ایک الگ زمانہ ہے، اگرچہ یہ باب بھی اب ہم بند کر چکے، لیکن جب ہم ریڈیو کی ملازمت میں آئے تو ہمارے اساتذہ میں، کیونکہ یہ پہلا بیچ تھا جو باقاعدہ تربیت حاصل کر رہا تھا اکیڈمی میں، تو ہمیں جو اساتذہ میسر آئے ان میں سب سے بڑا نام جناب عمر مہاجر کا ہے، اس کے بعد جناب حمید اصغر صاحب، پروفیسر اقبال صاحب اور اظہار کاظمی صاحب۔ یہ 4 نام ایسے ہیں جنہوں نے دوران تربیت ہماری نشریات کی تربیت کی، اگرچہ میرے نشریات کے سب سے بڑے استاد میرے والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا نشریاتی تعلیم کا اثر زبان، بیان اور آواز کے حوالے سے ایک الگ باب ہے۔ لیکن اکیڈمی میں پہلی بار جن لوگوں نے ہماری تربیت کی، یہ نام جو ابھی میں نے آپ کے گوش گزار کیے، حمید اصغر صاحب کا، اقبال صاحب کا، عمر مہاجر صاحب کا، اظہار کاظمی صاحب کا، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے نشریاتی طور پر ہماری تعلیم کی۔ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے استاد میسر آئے۔ دینی تعلیم میں، دینی تعلیم کا ایک بہت بڑا نام ایران میں مقیم آیت اللہ سید طیب الجزائری میرے دینی تعلیم کے اساتذہ میں سے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا درس ان سے اپنے محلے کی مسجد میں لیا جب وہ جامع المنتظر کے قیام کے ابتدائی دنوں میں وہاں کے استاد تھے۔ میرا سلام آغا سید طیب الجزائری کو جو حیات ہیں اور 90 برس سے زائد عمر کے فرد ہیں، اس وقت قم ایران میں مقیم ہیں۔
دینی تعلیم کے اعتبار سے، دینی تربیت کے اعتبار سے میری زندگی میں آغا سید آیت اللہ طیب الجزائری کا بہت بڑا حصہ ہے۔ پروردگار عالم ان کو عمر خیزر عطا فرمائے اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ تعلقات زمانہ کے اعتبار سے میں شاید یہ اعتراف کروں کہ میں ناکام سا فرد رہا ہوں، لیکن ان تھوڑے بہت تعلقات کو بھی زندہ رکھنے میں ایک استاد کے طور پر اگر کہوں، اور اسے کوئی منتورا حاجی بگویم تمرا ملا بگو والا بات نہ سمجھے، تو تھوڑے بہت جو تعلقات میرے لوگوں سے یا خاندان میں ہیں تو وہ شاید میری شریک حیات ماپارا کی وجہ سے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ مجبوری کے عالم میں بھی بہت سے تعلقات انسان کو رکھنے پڑتے ہیں کہ یہ دنیا اسی لیے امتحان گاہ ہے کہ اس دنیا میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے تعلقات آپ کو قائم کرنا پڑتے ہیں۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ استاد شاگرد کا رشتہ نہ عمر سے تعلق رکھتا ہے، نہ سن و سال سے تعلق رکھتا ہے، نہ شاید علم و علوم سے تعلق رکھتا ہے، بس یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی وقت کسی سے کسی سن و سال کی تفریق کے بغیر قائم ہو سکتا ہے۔ اس دور میں میرے دو استاد جن کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اسی پر گفتگو کا اختتام کروں گا، وہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے دونوں بچے ہیں، زہرا اور محمد۔ یقین کیجئے یہ میرے لیے میرے استادوں کی فہرست میں ہیں، سماجی تعلقات میں، میرے مزاج میں، اور پھر انگریزی کے حوالے سے یا اپنی لکھی ہوئی کوئی غیر زبان کی تحریر دکھانے کے حوالے سے میں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا۔ میں آج 62 سال سے زیادہ کی عمر میں بھی اپنی لکھی ہوئی کوئی چیز اپنے انہی دونوں بچوں کو دکھاتا ہوں، ان کی بتائی ہوئی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، اسے درست کرتا ہوں۔ تو لہٰذا زہرا اور محمد بھی میرے استادوں میں شامل ہیں۔ ان تمام استادوں کو میرا سلام کہ شاید انہوں نے جو کچھ میری حیات میں کیا اس کے بدلے میں کچھ بھی لوٹا نہ سکوں۔ پروردگار عالم آپ پر اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی اپنی رحمتوں کا نزول رکھے۔ اللہ حافظ و ناصر۔